کاساز روڈ پر انتہائی افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والی ایم بی اے کی طالبہ آمنہ عارف اور اس کے والد عمران عارف کی موت کی ذمہ دار ملزمہ کو آپ یقین نہیں کریں گے کہ وکیل نے عدالت میں نفسیاتی مریض قرار دے دیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں ملزمہ کو جو ہے وہ کس طرح سے اس نے گاڑیوں کو روندا ٹکر ماری جو ہے وہ آپ اس کے مناظر بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ سی سی ٹی وی جو ہے وہ فوٹیج نفسیاتی مریض قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو نفسیاتی مریض ہے یا پاگل پن کا شکار ہے اس پہ کوئی قانون یا سزا جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس نفسیاتی مریضہ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنا۔ یہ مریضہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صنعت کار اور رنگون والا فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ رنگون والا فیملی پاکستان کی مشہور بزنس مین کمیونٹیز میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اور صنعت کار لوگ ہیں، پوری فیملی جو ہے وہ ویل آف ہے۔ عدالت میں آج چھٹی کے دن شاہ عبداللطیف بٹائی کی چھٹی کا جو ہے وہ تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے اس روز پہ، اور اس روز جو ہے وہ ملزمہ کو اسپیشل کورٹ میں جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وکیل کا یہ موقف ہے کہ ایسے مریض جو ہے وہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں جو ہے وہ یادداشت ان کی جو ہے وہ بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ ساتھ میں یہ بھی پولیس سرجن کو بتایا ہے اس ملزمہ نتاشا اقبال کے شوہر نے، جن کا نام دانش اقبال ہے، کہ یہ جو ہے وہ ذہنی سکون کی دوائیں کھاتی ہیں، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد پولیس سرجن نے اور جو تفتیش کار ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے شوہر سے، اس کی فیملی سے، اس نتاشا کی جو میڈیکل ہسٹری ہے، کون سی دوائیاں کھاتی ہیں اور کب سے کھا رہی ہیں، تو اس سے متعلق تمام جو تفصیل ہے، ہسٹری ہے میڈیکل کی، وہ طلب کر لی ہے۔ اب جو ہے وہ انیشل ایک سرسری سی جو کہہ لیں جو تحقیقات سامنے آئی تھی پولیس کی طرف سے، وہ یہ آئی تھی کہ یہ ملزمہ جو ہے وہ اسکیم 1 سے جو ہے وہ اپنی گاڑی لے کر نکلی تھی۔ کاساز والا روڈ ہے جو کہ سروس روڈ ہے، خالی رہتا ہے زیادہ تر، تو وہاں پہ جو ہے یہ سفر کر رہی تھی، اور ان کی گاڑی جو ہے وہ پہلے کسی گاڑی کے ساتھ سائڈ سے لگی ہے، اور سائڈ سے لگنے کے بعد یہ ملزمہ گھبرا گئی ہیں، اور اس نے جو ہے وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں دیا ہے۔ پاؤں دینے کے بعد جو ہے وہ بائک پہ آمنہ عارف اپنے والد کے ساتھ گھر جا رہی تھی کہ اسی دوران جو ہے وہ ان کو ہٹ ہوئے ہیں، تو وہ پہلے زخمی ہوئے اور پھر جو ہے وہ اسپتال میں دوران علاج جاں بحق ہو گئے۔ ان کے علاوہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر تو کروا دی گئی تھی، اور یہاں جو کہ آپ گھر پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یاسر ویو میں جو ہے وہ ان کا گھر ہے۔ ہم یہاں آئے تھے تو اہل خانہ جو ہے وہ اس واقعے پہ شدید غم و غصے کا شکار ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسے انصاف دلا کے رہیں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ کیس جو سامنے آیا ہے اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض قرار دے دیا ہے، اور اب ممکنہ طور پہ یہ بھی ہوگا کہ سیاستدانوں کی طرح یہ صنعت کاروں کی فیملی بھی جو ہے وہ ملزمہ اب بیرون ملک علاج کی غرض سے چلی جائے گی۔ جو تفتیش میں بات سامنے آئی اس میں یہ ہے کہ گھبراہٹ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دبایا، اور پھر یہ گاڑیوں کو جو ہے وہ رونتے ہوئے چلی گئی ہیں، اور جو ہے وہ خود اس وجہ سے بچ گئی کیونکہ ان کی گاڑی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، V8 گاڑی، تو اس کے چاروں ایئر بیگز کھل گئے تھے، اور چاروں ایئر بیگز کھلنے کے وجہ سے جو ہے یہ محفوظ رہی ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایڈوکیٹ شفقت ہیں جو ان کے پڑوسی ہیں عمران عارف کے، ان کے مطابق جب وہ اتری ہیں تو انہیں ایسا لگا ہے کہ وہ ڈانس کرنے کے انداز میں اتری ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ حتمی طور پر فائنل نہیں کی جا سکتی، لیکن لوگوں کی طرف سے پولیس نے جو ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ ملزمہ کو موقع پر ہی زندہ جلا دیا جائے، لیکن اس تمام تر صورتحال کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا، خوش قسمتی سے کہ لوگ تھے وہاں پر جو ہے وہ کافی غصے کا شکار تھے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ذمہ داری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا کہ نہ ہی خاتون پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ البتہ جو ہے وہ کھینچنے کے یا ان کو جو ہے وہ لے جانے کے واقعات فوٹیجز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہی ہوں گے، بہت زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ قابل افسوس کا مقام یہ آ گیا ہے کہ اتنا ہینیس کرائم کرنے کے باوجود اگر یہ نفسیاتی بھی ہے ملزمہ، تو اس کو جو ہے وہ لائسنس کیسے ایشو ہوا، نفسیاتی مریض ہے تو یہ گھر سے گاڑی کیسے لے کے چلی گئی، ہزاروں باتیں وکیل کی طرف سے بنائی جائیں گی، اور اس کو جو ہے وہ بے گناہ قرار دے کر ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا، اور یہ جو مقتولین کہیں گے ان کو، متوفی کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ ان کو قتل کیا گیا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام اور جو قانون ہے وہ جو ہے وہ کتنا ان غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس ملزمہ کو جو ہے وہ سزا ملتی بھی ہے یا نہیں۔